अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। सो काइंडली सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी इतनी सपोर्ट दिखाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो इस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंद हो चुकी है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई जंग बंदी माहिदा नहीं हुआ। ये हुआ है हमारा अफ़गान तालिबान के साथ। सो पाकिस्तान के साथ इस टाइम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह हमला आवर है। खुदकश हमला आवर्स की बहुत बड़ी वेव्स इस टाइम पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है और इनकी गंदी हरकतें, क्योंकि इनको फ्रंट से जंग लड़ना तो आता नहीं, सो इसीलिए गंदी हरकतें ये जो इन्होंने पिछले 12 घंटों से की हैं। डेरा इस्माइल खां में दोबारा फिर एक जगह पे आईडी इन्होंने नस्ब किया है। सो काफ़ी ज़्यादा ये लोग अभी भी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और तहरीक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं, तहरीक पाकिस्तान पार्टी के जनाब जितने भी यूट्यूबर भिगौड़े पाकिस्तान से बाहर भागे हुए, इमरान रियाज खान हो या वो मरासी जट्टां दा पुत शहबाज गिल हो या आफ्ताब इकबाल मोहित पीरजादा या वो एक आर्मी का भागा हुआ भिगौड़ा आदिल राजा जिसको इतना भारी जुर्माना मतलब और जलालत उसकी हुई है अभी बरतानिया के अंदर, तो ये सब उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया कि देखें फिर मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल हुई ना एंड पे। अब इनके बारे में मैं क्या बोलूँ। अगर ये लोगों के अक्ल थोड़ा सा इनमें शऊर हो और ये अगर हक़ाइक़ के बारे में बात बताएं, तो बात ये है कि अफ़गान तालिबान ने तो पहले कभी ये माना ही नहीं था कि उनके मुल्क में इस तरह ऑपरेट कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नेटवर्क। वो तो कहते थे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तालिबान ने इस बात का इकरार किया है, वो माने हैं कि जी वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह तहरीक तालिबान का नेटवर्क है, लेकिन वो कहते हैं जी हमसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखें, पहले ये कहते थे कि यहाँ पर है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जनाब एक कान से सुनते से दूसरे निकाल देते थे। इस बार ये नहीं, इस बार पाकिस्तान ने कतर को बताया है, तुर्की को बताया है कि ये बात नहीं कि एक कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, ये हवा में हम नहीं बोल रहे। और इस बार क्योंकि पाकिस्तान ने ठकाई की हुई थी, अब ये इतने भी ये पीटीआई के यूट्यूबर हैं ये बोल रहे हैं कि देखें ये खान का फार्मूला ही काम कर गया। खान का फार्मूला काम नहीं किया। फिर पहले उनके सर में ना जूते मारे हैं, ज़बरदस्त इनकी पिटाई की है। जब इनके मुंह पे थप्पड़ लगे हैं तो तब इनको पता चला है कि भाई अब पाकिस्तान नहीं रुकने वाला, क्योंकि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहली बार है कि हमने वहाँ पे एयर स्ट्राइक की है। हमारे ड्रोन्स गए, काबुल में गए, कंधार में गए, इनके घरों तक ठोक के आए हैं। पहले तो ये क्या करते थे, उधर से आते थे पाकिस्तान के अंदर, कार्रवाई डाली, निकल गए। तो अब इनको पता चल गया, पाकिस्तान को तो रास्ते का पता है, पाकिस्तान को तो ये पहले इनको ना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इंडिया ने इनको पंप किया हुआ था, इंडिया ने इनको लड़वा दिया। इंडिया ने कहा कि देखें हमने संदूर में बहुत पाकिस्तान को तबाही फेरी, और इन्हें लगा कि शायद हमारे अब्बू इंडिया ने सच में ऐसे किया हो। लेकिन अब मोदी ने क्या बचाए कि पहले 5 मिनट में मैंने 5-6 अपने राफेल जो हैं गिरवा लिए थे, उसके बाद S-400 को पाकिस्तान ने किस तरह बचाया है। बेवकूफ़ हो, अरे तंदूर वालों, इतनी तुम्हारी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर कि ना तुम्हारे पास कोई डिफेंस सिस्टम है, ना तुम्हारे पास कोई एयरफोर्स है, तो पाकिस्तान तुम्हारा फिर हाल क्या करेगा। तो भाई वही हुआ, पाकिस्तान को इंटेलिजेंस बेस्ड हमें इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ मिलती रही, पाकिस्तान अपने हाई वैल्यू टारगेट्स अचीव किए। वहाँ पर आप पूरा तरह देखें, इंडियन मीडिया पर ड्रामा किया जाता है, क्रिकेटर्स 3 मारे गए। क्या क्रिकेटर्स थे, कहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन थी, किस क्लब से थी, कुछ भी नहीं। और ये अफ़गान मीडिया ये खुद बोलता है कोई क्रिकेट मैच खेलने के बाद इज्तिमा में चले गए, तो एक इज्तिमा में वो क्या कर रहे थे, इज्तिमा नहीं था, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, वो दहशतगर्द थे। तो पाकिस्तान ने ये बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड से जो हमें पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ये बताएं। हमने पतरी का जो इनका एक सूबा है जहाँ पर ये स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, तो वहाँ पर कोई स्टेडियम, कोई क्लब हो, कुछ भी नहीं। तो दूसरी तरफ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये जो नाम नहाद यूट्यूबर हैं, अब देखो, अगर एक पार्टी के लिए आप बोलोगे, एक पार्टी के लिए हक में आप बात करोगे, तो फिर आप जर्नलिस्ट नहीं हो, आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। तो अब पाकिस्तान घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। 25 अक्टूबर को दोबारा मुज़ाकरात हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह ये बताया कि अब हमारी जो पॉलिसी है उसमें यही है कि अगर रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई भी अटैक होता है, कोई भी दहशतगर्दी कार्रवाई होती है, पाकिस्तान उसी टाइम रिस्पॉन्स देगा, जवाब देगा, और बड़ा सख्त तरीन जवाब देगा। हमारा अगर एक बंदा यहाँ पर मारा जाएगा तो हम 100 उधर अफगानी ठोकेंगे, तुम इधर 2 मारोगे तो हम उधर 200 मारेंगे। अब इस तरह इनके साथ सलूक किया जाना है। पाकिस्तान ने जो अपनी न्यू नॉर्म पॉलिसी है वो बता दी है। तो पूरी यहाँ पर जनाब पाकिस्तान का अभी पूरी तरह कंट्रोल है बॉर्डर्स के ऊपर। बड़े ही अभी तक मामला टाइट हैं, ट्रेड अभी तक बंद है, नहीं खुली, तो ये नुकसान हो रहा है। अरबों डॉलर्स का जो इनके बिजनेसमैन हैं, अफ़गानिस्तान के जो ताजर हैं, इनको अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है इस टाइम।
تو باقی جناب پاکستان کے پاس یہ ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے، ان کی یہ ٹریڈ اس طرح بند ہو جائے، ان کی لائف لائن ہے، کیونکہ پاکستان کے رستے سے یہ ٹریڈ کرتے ہیں. اب ان کے پاس تو آپ کو پتہ لینڈ لاک کنٹری ہے، تو پاکستان پہ تو ٹوٹلی ڈپینڈ انہوں نے پاکستان کے اوپر کرنا ہے. اب یہ ہے کہ مودی سے کہ 2-4 آنے لے لیے، مودی سے کہ تھوڑا بہت اسلحہ بھی لے لیا، ویپن لے لیے، وہ کر لیں اپنے شوق پورے، لیکن پاکستان کی ٹھکائی اس طرح کرے گا، تسلی کے ساتھ کرے. اب ان کو پتہ چل گیا. اب دوسری طرف دیکھیں، یہ جو ملا عمر ہے، ملا عمر کا بیٹا جو ملا یعقوب ہے، اس نے ایک پریس کانفرنس کی افغانستان کے اندر جا کے، اور پھر اس کے بعد یہ مذاکرات میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، قطر کے اندر، وہاں پر ان کا نائب انٹری منسٹر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر ادھر جا کے انہوں نے بات کی اٹک کی، کہ ہم نے تو اٹک لینا ہے، اٹک تک جو ہے یہ افغان طالبان کا علاقہ ہے، افغانستان کا ایریا ہے. تو ابھی کہتے ہیں جی ہم کمزور ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو لے سکیں. تو یہ ٹیریٹری لینے کے چکر میں ہے. یہ خواب تو انہوں نے 1947 سے دیکھنا شروع کیا تھا، اور ایسے ہی بولتے تھے. تو یہ ہم تمہیں بڑے تسلی کے ساتھ دیں گے، مطلب پلیٹ میں رکھ کے تمہیں پاکستان دے دے گا کہ اٹک تک تم آ جاؤ. یہ خواب اس طرح کے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح یہ آج پتھروں کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مزید پاکستان سے اپنی جیوگرافیکل سچویشن چینج کرنے کے چکر میں کہ جناب ہم نے اٹک تک پہنچ جانا ہے، بلوچستان کو لے لینا ہے، یہ 2 صوبے لے لینے ہیں. تو آج انہوں نے افغانستان کو پتھروں کے زمانے میں یہ لوگ لے آئے. تو ابھی جناب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی ویسے کا ویسا ہے. صرف انہیں ڈر ہے، تو صرف انہیں چھتراول کا ڈر ہے کہ ہماری چھتراول ہو گئی، ورنہ جناب یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم ان طالبان کو، تحریک طالبان پاکستان کو روکیں گے. کیونکہ میں کہتا ہوں یہ ہمیشہ سے ایک لوگ ہیں، ان کی شادیاں آپس میں ہوئی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے کلچر، ٹریڈیشنز، بیٹھنا اٹھنا، بولنا چلنا، A to Z سب ایک ہے. تو کیسے یہ ان کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ ہمیں دھوکہ دیتے آئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے دیا ہے. تو اب جناب پاکستان نے کیٹاگوریکلی یہ بول دیا کہ انف از انف. اب جو ہے ہم اپنے پالیسی کے مطابق، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے، ہمارا جو اس ٹائم سیز فائر ہوا ہے، وہ تو ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، ہمارا ان دہشت گردوں کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا. اگر یہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے نیٹ ورک اپنا آپریٹ کریں گے، کیونکہ ابھی یہ کر رہے ہیں، خود کش دھماکے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی رات پھر ڈیرہ اسماعیل خان تھانے کے اوپر ہو گیا، اور بھی جگہ پہ بہت زیادہ اس طرح بلاسٹ ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پاکستان اس کو فل فور جو ہے نا اسی ٹائم اس کا رسپانس دے گا، چاہے افغانستان کے اندر ہو یا پاکستان کے ہمارے جو وزیرستان کا ایریا ہے یا جو بھی بارڈر کے ساتھ پاکستان کا ایریا ہے، پاکستان وہاں پہ جواب دے گا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈیورنڈ لینڈ کو مانتے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، پاکستان بھی اب ان کو یہ بتائے گا کہ ٹھیک ہے، اگر لائن نہیں ہے تو پھر ہم جہاں مرضی جا کر ماریں. اب اگر آپ کہتے ہو کہ یہ جو بلوچستان کا ایریا ہے یا خیبر پختونخوا کا یہ ایریا ہے، اٹک تک ہم نے آنا ہے، یہ افغانستان ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پھر پورا افغانستان بھی پاکستان ہی ہے. ٹھیک ہے، امیجنری لائن کو بیچ میں ویسے ہی ختم کرو، اور جو جتنا ایریا لے سکتا ہے وہ لے لے. پتہ چل جاتا ہے نا، ادھر سے آؤ آپ بھی، ہم بھی آتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے جتنے ایریا پہ ہم نے کرنا. ہم وہان کوریڈور تک تو پہنچ چکے ہیں، صحیح ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں اپنے پاس. اگر ایریا کی یہ بات کریں گے نا ٹیریٹری کے ساتھ، وہ تو ہماری جتنی ملٹری پاور ہے، ہم ان اور 100 کلومیٹر آگے جا کے کھینچ لیں گے لائن کہ یہ ڈیورنڈ لائن ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اس بات پہ ہے نا کہ ہم اٹک پل تک آئیں گے، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ کندھار اور کابل تک بھی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی خام خیالی یہ ہے کہ ان کے جو ابو ہے انڈیا، اس نے انہیں پمپ کیا تھا، اس نے انہیں تھوڑا سا شے دی، اور اس کی وجہ سے جناب یہ شوخے ہو گئے. انہیں لگا کہ شاید ہم پاکستان کو سزا بڑا سبق سکھا لیں گے، لیکن الٹی مار اتنی زبردست پڑی ہے. تو آج یہ مذاکرات کے لیے ماننے کے لیے تیار ہوں گے. اب کہتے ہیں کہ ہم ان کو روکیں گے بھی، اور افغانستان کے اندر ایسے نیٹ ورک ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. تو بھائی ان کی ٹھکائی ہوئی ہے، تو یہ ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں. تو ابھی بھی دماغ ان کے خراب ہیں کہ ہم نے اٹک تک آنا ہے. خواب ابھی بھی دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو انہوں نے مائنڈ میں یہی زہر گھولا ہے ساری عمر کہ پاکستان نے ہمارے ایریا پہ، حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، ان کی نفسیاتی یہ مریض بن چکے ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان نے افغانستان کی ٹیریٹری پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اب دیکھیے جی 2021 کے بعد جب سے افغانستان کے اندر سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے، ان کی عبوری حکومت بنی ہے، تو انڈیا نے کیا ہے، انڈیا نے ان کے منہ میں تھوڑا سا ٹکڑا دیا روٹی کا. تو تھوڑا سا مال ان کو انڈیا نے پھینکا ہے، تو یہ انڈیا کے مرید ہو گئے ہیں. تو یہ لوگ کرائے کے بدماش ہیں. کوئی مذہب کے لیے ان کی جنگ نہیں ہے، کوئی اسلام کے لیے ان کی جنگ نہیں ہے. یہ لوگ سیدھے سوارے جانور لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، صرف پیسے کے لیے بھوکے ہیں. جو ان کو پیسہ پھینکے گا یہ اس کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، ایک طرف یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی سپر پاورز کو افغانستان کے اندر سے بھگا دیا، سوویت یونین کو، امریکہ کو، ہم اتنے پاورفل جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم بڑے بہادر ہیں. اور دوسری طرف اب یہ بولتے ہیں کہ ہم جی تحریک طالبان پاکستان کے یہ جو 5-6 ہزار بندے ہیں نا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یا تو یہ پھر سوویت یونین اور امریکہ کے حوالے سے سپر پاور کو بھگانے کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر ابھی یہ تحریک طالبان کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے جناب دنیا کی سپر پاور بھگا دیا، دوسری طرف سے 4-5 ہزار بندہ ان سے کنٹرول نہیں کیا جاتا.
اب دونوں چیزوں میں تضاد تو ہے نا پھر. تو ظاہری بات ہے پاکستان نے اب بتا دیا ہے کہ تم ان کو گھر پہ رکھو، ان سے پیار محبت کرو، جو بھی کرو. پھر یہ ہے کہ ہمیں نہ کچھ کہو، ہمارے پاس یہ رائٹ ہے. اگر تم سے یہ کنٹرول نہیں نہ ہو رہا ہے تو بھائی جی پھر ہمیں اجازت دو، پھر رو پیٹو نا. ہم جہاں مرضی افغانستان کے جس بھی جگہ یہ چھپے ہوئے ہیں نا، ہم نکال کے ان کو ٹھوکیں گے. اور اگر تم ان کے سہولت کار بنو گے یا انڈیا سے تم نے مال پکڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کے لیے، تو اس کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم بھی پھر اتنے ہی سزا کے مستحق ہوگے. اور پاکستان کی طرف سے جو اپلیسی ہے اس میں نو ٹالرنس. ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. آپ مسلمان اسلامی ملک ہو، پاکستان کبھی بھی لڑائی کے حق میں نہیں رہا. ہم نے آپ کی فیور کیا، ہر زمانے میں کی ہے، آپ کو اپنے گھر پہ لے کر آئے، کھلایا پلایا، لیکن اس کے باوجود تم لوگ نمک حرام نکلے. تو اب تم لوگوں کو سزا ملے گی، کیونکہ بہت برداشت کر لیا. اب صبر کا پیمانہ پاکستان کا لبریز کر چکا ہے. سو کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، یہاں پر اپنی تھوڑی سی سپورٹ دکھائیے. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. اب آئندہ آنے والے گھنٹوں میں افغانستان پاکستان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے نکل کر آئے گی میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں انفارمیشن دوں گا. اور ملتے ہیں پھر کچھ ٹائم کے بعد، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.